بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا، نہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا تھا جیسے اسی جگہ کہیں رہتی تھی جہاں اسے چنگیز کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی اور وہ باہر آ جاتی ہو۔ چنگیز نے اس پر غور نہ کیا۔ اسے دراصل غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ عورت اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ آج رات بھی وہ امام کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کا اسے افسوس نہ ہوا۔ عورت نے اسے جذبات میں الجھا لیا تھا۔ آج وہ مظلومیت کا اظہار ایسی دیوانگی سے کر رہی تھی جس سے چنگیز کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مجھے پناہ میں لے لو، عورت نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھنے والے مجھے شہزادی اور ملکہ سمجھتے ہیں، مگر میری زندگی ایسا جہنم ہے جسے تم قریب سے دیکھو تو سر سے پاؤں تک کانپ اٹھو۔ میں مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری خوبصورتی نے مجھے ایسی اذیت میں ڈالا ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ 15 سال کی عمر میں میرے باپ نے مجھے ایک عربی تاجر کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ میرا باپ غریب آدمی نہیں تھا، ہم 6 بہنیں تھیں۔ اس کے دل میں پیسے کا پیار تھا۔ بیٹیوں کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں باپ کے سلوک سے تنگ آ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے اس نے بیچ ڈالا۔ 1 سال بعد اس تاجر نے مجھے تحفے کے طور پر ایک صلیبی افسر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ لڑائی میں مارا گیا۔ میں بھاگ گئی، مگر جاتی کہاں۔ ایک عیسائی نے مجھے پناہ دی، مگر اس نے میرے جسم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ میں کوئی سستی سی طوائف نہیں تھی۔ وہ مجھے صلیبی فوج کے بہت اونچے رتبے کے افسروں کو چند دنوں کے لیے داشتہ کے طور پر دیتا تھا۔ اس آدمی نے اور ان صلیبیوں نے جن کے ہاں مجھے بھیجا جاتا تھا مجھے زیورات سے لاد دیا اور مجھے ہر وہ آسائش دی جو محل میں کسی شہزادی کو ملتی ہے۔ اس لحاظ سے میں مطمئن اور مسرور تھی، مگر مجھے روحانی مسرت نہیں ملتی تھی۔ اسی پیشے میں میرا میل جول فوجی افسروں کے ساتھ بڑھ گیا۔ میں تجربہ کار ہو چکی تھی۔ میری رسائی حکمرانوں اور سب سے بڑے عہدوں کے کمانڈروں تک ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جاسوسی کی تربیت دے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار مجھے بغداد میں بھیجا گیا تھا۔ وہاں نور الدین زنگی کے ایک سالار کو اس کے خلاف کرنا تھا۔ میں نے یہ کام ہوش اسلوبی سے کر لیا تھا۔ میں اگر اپنے جاسوسی کے کارنامے تمہیں سنانے لگوں تو تم حیران رہ جاؤ گے اور شاید یقین بھی نہ کرو۔ ایسے قصے بڑے لمبے ہیں۔ اسی دوران اس کمانڈر نے مجھے داشتہ رکھ لیا۔ یہ بوڑھا آدمی ہے، مجھے بہت عیش کراتا ہے، مجھے بڑے فخر سے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ وہ شاید لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ بوڑھا نہیں اور وہ مجھ جیسی جوان عورت کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے۔ یہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اقرا میں تھی۔ وہاں اتفاق سے ایک مسلمان جاسوس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دمشق سے آیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ چنگیز نے پوچھا۔ نام بتا دوں گی تو تمہارے کس کام آئے گا؟ عورت نے کہا۔ تم اسے جانتے تو نہیں؟ میری بات سنو۔ تمہاری محبت نے میری زبان کی زنجیریں توڑ دیں اور میرے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں تمہارے آگے ایسا راز فاش کر رہی ہوں جو مجھے قید خانے میں بھجوا سکتا ہے، جہاں انسانی درندے مجھے اذیت ناک طریقوں سے ہلاک کریں گے، لیکن میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا پسند کروں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ دمشق کا جاسوس پکڑا گیا اور اسے تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ میں بہت بڑے افسر کی چہیتی داشتہ تھی۔ میں اس جاسوس کا تماشا دیکھنے تہہ خانے میں چلی گئی۔ اسے ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جا رہی تھی کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور اس نے اب تک کون سا راز معلوم کیا ہے۔ اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ نیلا ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ کہہ رہا تھا، میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ میری رگ رگ بیدار ہو گئی۔ میری رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ میرے اندر ایک انقلاب زلزلے کی طرح آیا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا، اس مسلمان کو اس تہہ خانے سے نکالوں گی۔ میں نے اپنے آقا کا عہدہ، حسن کا فریب اور 3-4 ٹکڑے سونا استعمال کیا، اور ایک صبح میرے آقا نے مجھے یہ خبر سنائی کہ تہہ خانے سے مسلمان جاسوس فرار ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تہہ خانے سے فرار نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے نکلوا کر اوپر کے حصے میں منتقل کرا دیا تھا۔ جس وقت میرا آقا
مجھے اس کے فرار کی خبر سنا رہا تھا۔ اس وقت مفرور جاسوس اسی شہر میں موجود تھا۔ میں نے اپنے ایک مسلمان ملازم سے اس کے چھپنے کا بندوبست کرا لیا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح خوبصورت جوان تھا۔ تہہ خانے میں اسے لاش بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے طاقت کی دوائیں اور غذائیں دیں۔ میں رات کو چوری چھپے اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس نے میری ذات میں ایمان بیدار کر دیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں مسلمان کی بیٹی ہوں۔ یہ آپ بیتی اسے بھی سنائی تھی جو تمہیں سنا چکی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلی چلو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جاسوسی کے ڈھنگ سکھا دو۔ میں اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اقرا کے 3 آدمیوں کے نام پتے بتائے، پھر ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ جاسوس تندرست ہو گیا تو میں نے اسے شہر سے نکلوا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چوری چھپے اس کے ساتھیوں سے ملتی رہی۔ وہ مجھے جاسوسی کے سبق دیتے رہے، پھر میں عملی طور پر ان کے لیے کام کرنے لگی۔ ایک تو میں اتنے اونچے رتبے کے فوجی افسر کی داشتہ تھی، دوسرے میری خوبصورتی اور جوانی کی بدولت، دوسرے افسر میری دوستی کے خواہش مند تھے۔ میں عصمت کا موتی تو گنوا ہی چکی تھی، بے حیائی اور شوہی میری عادت بن گئی تھی۔ گناہ گاروں کے ساتھ زندگی بسر کر کے میں فریب کار بھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو خوب انگلیوں پر نچایا، انہیں بڑے حسین جھانسے دیے اور بڑے قیمتی راز مسلمانوں کو دیتی رہی۔ یہ جاسوس مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں اسے فرشتہ سمجھتی ہوں۔ میرے دل میں یہی ایک خواہش ہے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرتی رہوں اور ایک بار سلطان ایوبی کی زیارت کروں۔ میں اسی کو حج سمجھوں گی۔ اب میں اس کمانڈر کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں۔ صلیبی بڑی ہی زیادہ طاقت سے مسلمانوں پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے تمام راز معلوم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ایوبی کا جاسوس ہو۔ تم نے اتنی دلیری سے یہ راز کیوں فاش کر دیا ہے؟ چنگیز نے اس سے پوچھا۔ تم اگر واقعی جاسوس ہو تو بالکل اناڑی ہو۔ تم نے میری محبت پر اعتماد کیا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہاری نسبت صلیب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میری وفاداری صلیب کے ساتھ ہے تو کیا کرو گی؟ عقل مند جاسوس اپنے فرض پر اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں تمہیں حقیقت بتا دوں تو تم مان جاؤ گے کہ میں اناڑی نہیں ہوں۔ عورت نے کہا، میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو، تم مسلمان اور مصر کے جاسوس ہو۔ راشد چنگیز چونکا جیسے اس عورت نے اسے ڈس لیا ہو۔ شراب کا نشہ اور رومان انگیز جذبات کا خمار یوں اتر گیا جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کی زبان اکڑ گئی ہو۔ اسے عورت کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ عورت نے کہا، کہو میں اناڑی ہوں۔ چنگیز کے لیے جواب دینا محال ہو گیا۔ اگر یہ عورت واقعی مسلمان تھی تو کیا چنگیز کو اس پر اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ایک گروہ کے جاسوس اپنے ہی ملک کے جاسوسوں کے دوسرے گروہ سے بھی بیگانہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنگیز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کس پائے کی جاسوس ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوگلا کھیل کھیل رہی ہو۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی عورت کو کہیں جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اگر یہ عورت جاسوسی کر رہی تھی تو اپنے طور پر کر رہی ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ جاسوسوں کو معلومات پہنچا دیتی تھی۔ ایسی عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ کہہ دو میں نے غلط کہا ہے۔ تم نے بالکل غلط کہا ہے، راشد چنگیز نے جواب دیا، اور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیسی مشکل؟ یہ کہ میں تمہیں گرفتار کرا دوں یا محبت کی خاطر خاموش رہوں؟ چنگیز نے کہا، میں عیسائی ہوں اور پکا صلیبی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے۔ عورت نے اپنے زانوں کے نیچے سے کچھ نکالا اور یہ چنگیز کی گود میں رکھ دیا۔ یہ رہی تمہاری مصنوعی داڑھی۔ کل جب تم میرے پاس تھے تب یہ تمہارے چوگے کی جیب سے نکال لی تھی اور پھر جیب میں ہی ڈال دی تھی۔ آج بھی نکال لی ہے۔ چنگیز اس کے حسن اور اس کی محبت اور شراب کے نشے میں ایسا گم ہو جاتا تھا کہ اسے ہوش نہیں رہتی تھی۔ میں نے ایک رات یہ داڑھی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی۔ عورت نے کہا، تم اس داڑھی میں کمرے سے نکلے تھے۔ میں نے تمہیں راستے میں روک لیا اور جب تم نے مجھے بازوؤں میں لیا تھا میں نے تمہارے چوگے کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ میرے ایک ہاتھ نے داڑھی محسوس کر لی۔ مصنوعی داڑھی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں؟ تم جس انداز سے مجھ سے فوجوں کی آمد و رفت کی باتیں پوچھتے رہتے ہو یہ انداز جاسوسوں کا ہے۔ عورت نے کہا، تم نے مجھے جن سوالوں کے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا۔ کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہی نہیں، اور شراب سے انکار
صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، بازو چنگیز کے گلے میں ڈال کر اور گال اس کے گال سے لگا کر بولی، تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہارا دل مان نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تمہیں اپنا دل کس طرح دکھاؤں؟ ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں۔ میں نے تمہیں سلطان ایوبی کا جاسوس سمجھ کر دل میں نہیں بٹھایا تھا۔ تم مجھے معلوم نہیں کیوں اچھے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ہم آسمانوں میں بھی اکٹھے تھے، زمین پر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کے کئی اور ثبوت پیش کر دوں۔ میں تمہاری حفاظت کروں گی، اور میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم دونوں بہت قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ اگر یہ راز قاہرہ بر وقت نہ پہنچا تو ہرن، حلب، ہما، دمشق اور بغداد تو صلیبیوں کے سیلاب میں ڈوب ہی جائیں گے۔ مصر کو بھی بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ سلطان ایوبی بالکل بے خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی، تمہارا ساتھ ضروری ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں۔ تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ راشد چنگیز پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کے پیالے میں شراب انڈیلی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے محمور انداز اور جذباتی لہجے میں کہا، تم گھبرا گئے ہو، پی لو۔ یہ شراب کا آخری پیالہ ہے، اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ اس نے چنگیز پر اپنے ریشمی بالوں کا سایہ کر لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بالوں کے ملائم لمس اور مہک نے نسوانی جسم کے مس اور حرارت نے اور شراب نے چنگیز کی زبان سے کہلوا لیا، تم واقعی جاسوس ہو، ورنہ 1.5 سال جاسوسوں کے سب سے بڑے استاد ہرمن کے سائے میں رہ کر بھی وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ میں تمہاری ذہانت کا مرید ہو گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ تم میرے ساتھ قاہرہ چلو گی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، عورت نے کہا، کل یہیں ملنا، میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گی جو تم کسی بھی طرح معلوم نہیں کر سکتے۔ رات کا آخری پہر تھا جب راشد چنگیز اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے وکٹر کو کبھی جگایا نہیں تھا۔ صبح اسے رات کی روداد سنایا کرتا تھا، لیکن اس رات اس پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھا۔ جو عورت اسے دل دے بیٹھی تھی وہ مسلمان تھی اور تجربہ کار جاسوس بھی۔ یہ خوشی کیا کم تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ تریپولی سے نکل رہا تھا۔ اس نے اسی وقت وکٹر کے کمرے میں جا کر اسے جگایا اور بتایا کہ یہ عورت تو اپنی جاسوس ہے۔ اس نے وکٹر کو اس عورت کی ساری کہانی سنائی۔ تم نے اسے بتا دیا ہے کہ تم جاسوس ہو؟ وکٹر نے پوچھا۔ ہاں، چنگیز نے جواب دیا۔ مجھے بتا ہی دینا چاہیے تھا۔ میرے متعلق بھی بتا دیا ہے؟ نہیں، چنگیز نے جواب دیا، تمہارے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ وکٹر کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا، تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے غلطی کی ہے؟ میں اناڑی تو نہیں وکٹر۔ تم نے یہ بھی اچھا کیا ہے کہ میرا ذکر نہیں کیا، وکٹر نے کہا، اور تم یہ دعویٰ بھی نہ کرو کہ تم اناڑی نہیں ہو۔ کیا میں نے غلطی کی ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے تم نے بہت اچھا کیا ہو، وکٹر نے کہا۔ اگر یہ غلطی ہے تو یہ کوئی معمولی سی غلطی نہیں۔ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ صرف ایک جاسوس اپنی فوج کی فتح کا باعث بن سکتا ہے اور شکست کا بھی۔ تم جانتے ہو کہ سلطان ایوبی صلیبیوں کی ان تیاریوں سے بے خبر ہے۔ اگر ہم پکڑے گئے اور یہ راز ہمارے ساتھ قید خانے میں چلا گیا یا جلاد کی نظر ہو گیا تو سلطان ایوبی جو آج تک ہر میدان کا فاتح کہلاتا آیا ہے، تاریخ میں شکست خوردہ کے خطاب سے بھی یاد کیا جائے گا۔ نہیں، چنگیز نے وثوق اور خود اعتمادی سے کہا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ مسلمان ہے، میں رات کو اسے ملنے جاؤں گا۔ وہ پورا راز اپنے ساتھ لا رہی ہے۔ اب ہمیں اپنے امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ راز خود قاہرہ لے جاؤں گا۔ میرے دل کی شہزادی میرے ساتھ ہوگی۔ ہاں، مجھے خیال آتا ہے کہ میری غیر حاضری سے یہاں کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں کوئی فوجی راز لے کر بھاگا ہوں۔ یہ عورت بھی میرے ساتھ لاپتہ ہوگی۔ تم یہ مشہور کر دینا کہ تم نے مجھے اور اسے چوری چھپے ملتے دیکھا ہے، اور میں اس عورت کو بھگا کر یروشلم کی سمت نکل گیا ہوں۔ وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا اور راشد چنگیز نشے میں جھومتا رہا۔ جس وقت چنگیز وکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت تھوڑی ہی دور افسروں کے رہائشی کمروں میں سے ایک میں یہ عورت داخل ہوئی جو چنگیز پر مر مٹی تھی۔ کمرے میں رہنے والا سویا ہوا تھا۔ اس عورت نے بے تکلفی سے اس کا ایک ٹہنا پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھا۔ عورت نے ہنس کر کہا، اٹھو اٹھو، شکار مار لیا ہے۔ اس آدمی نے قندیل جلائی اور اس عورت کو اپنے بازوؤں میں لے کر بستر پر گرا لیا۔ پھر اس سراہی میں جس میں یہ عورت چنگیز کے لیے شراب لے گئی تھی، جو شراب بچی تھی، وہ اس آدمی نے پیالوں میں انڈیلی۔ دونوں نے پیالے خالی کیے۔ اب کہو کیا خبر لائی ہو؟ وہ جاسوس ہے، عورت نے کہا، اور مسلمان ہے۔
ہرمن کا شک صحیح ثابت ہوا ہے۔ بالکل صحیح، عورت نے کہا۔ شراب کا اور میرا جادو کام کر گیا ہے، ورنہ ہرمن جیسا ماہر سراغ رساں بھی اسے نہ پکڑ سکتا۔ اگر اس کی مصنوعی داڑھی میرے ہاتھ نہ آ جاتی تو شاید میں بھی ناکام رہتی۔ مجھے شک تو وہیں سے ہو گیا تھا جب اس نے پہلے روز شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جان گئی کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں پاک محبت کے لیے ترس رہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، یہ کمزوری ہر انسان میں موجود ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا حسن اس آدمی کو بے نقاب کر دے گا۔ عورت مجسم طور پر پاس ہو یا عورت کا صرف تصور ہو، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ یہ آدمی صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا افسر تھا اور ہرمن کا نائب تھا۔ ہرمن کو کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ راشد چنگیز جاسوس ہے۔ ایک تو وہ تجربہ کار تھا، دوسرے اسے حکم ملا تھا کہ جس پر ذرا سا بھی شک ہو جاسوس ہے اسے پکڑ لو۔ چنانچہ اس نے بڑے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ راشد چنگیز کو شاید انہوں نے رات کو مسجد میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہرمن نے اپنے نائب سے کہا کہ چنگیز کو کسی عورت کے جال میں لا کر دیکھو کہ یہ آدمی صاف ہے یا مشتبہ۔ اس محکمے کے پاس اس مقصد کے لیے ایک سے ایک کایاں عورت موجود تھی۔ اس عورت کو منتخب کیا گیا اور اسے چنگیز کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ یہ عورت اپنے فن کی ماہر تھی۔ اس نے یہ ڈرامہ کھیلا جو سنایا گیا ہے۔ چنگیز نے کبھی بھی نہ سوچا کہ ہر رات وہ کمرے سے نکل کر امام کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو یہ عورت راستے میں مل جاتی ہے۔ یہ آتی کہاں سے ہے اور اسے کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ چنگیز جا رہا ہے؟ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی دردناک کہانی جو تم نے بتائی تھی سنائی تو وہ جذباتی ہو گیا۔ عورت نے ہرمن کے نائب کو سنایا۔ وہ فوراً قائل ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں واقعی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے جاسوسی کر رہی ہوں۔ مسلمان جذباتی قوم ہے، ہرمن کے نائب نے کہا، بلکہ یہ عجیب و غریب قوم ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر ایسی ایسی قربانیاں دے کر گزرتے ہیں جو کوئی اور قوم نہیں دے سکتی۔ میدان جنگ میں ایک مسلمان 10 سے لے کر 15 صلیبی سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اسے وہ ایمان کی قوت کہتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی اس روحانی قوت کا قائل ہو گیا ہوں۔ 8 یا 10 چھاپا ماروں کا ہمارے عقب میں چلے جانا، شب خون مارنا، ہماری رست کو نظر آتش کر کے غائب ہو جانا، گھیرے سے نکل جانا، نہ نکل سکیں تو اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جل جانا، کوئی معمولی بہادری نہیں، اسے مافوق الفطرت کہا جا سکتا ہے۔ میں تو اسے معجزہ کہا کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی اس قوت کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے ان دانشوروں نے، جو انسانی فطرت کی کمزور رگوں کو سمجھتے ہیں، ایسے طریقے واضح کیے ہیں جن سے مسلمانوں کے مذہبی جنون کو ان کی کمزوری بنا دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے۔ ہم نے یہ کامیابی چند ایک یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے عالموں اور اماموں کے بحروب میں بھیج کر حاصل کی ہے۔ مسلمان علاقوں کی کئی مسجدوں کے امام اصل میں یہودی اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی ایسی تفسیریں مقبول عام کر دی ہیں جن میں مسلمان غلط عقائد کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں اب مذہب کے نام پر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا جا سکتا ہے، اور ہم نے لڑا کر دکھا بھی دیا ہے۔ ہم نے مسلمانوں میں جنسی جنون بھی پیدا کر دیا ہے۔ اب جس مسلمان کے ہاں دولت اور اقتدار آتا ہے وہ سب سے پہلے حرم بناتا اور اسے حسین اور جوان لڑکیوں سے بھرتا ہے۔ یہ زن پرستی نیچے تک چلی گئی ہے۔ ہم نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کے بیٹوں میں تصور پرستی اور ذہنی عیاشی کا رجحان پیدا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جذباتی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس مسلمان جاسوس کے جذبات کو تم نے چھیڑا تو وہ تمہارے جال میں پھنس گیا۔ جذباتیت بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہرمن کہا کرتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ قوم تصوروں کی غلام ہو جائے گی اور حقیقت سے دور ہٹ جائے گی۔ پھر ہمیں جنگ و جدل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمان ذہنی طور پر ہمارے غلام ہو جائیں گے۔ وہ اپنی روایات کو ترک کر کے ہمارے تہذیب و تمدن کو اپنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، عورت نے اکتا کر کہا۔ ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ اگر اسے گرفتار کرنا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ناٹک کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اتنی زحمت نہ دی جاتی۔ ہم تو کسی کو بھی محض شک میں گرفتار کر سکتے ہیں، مگر اسے ابھی گرفتار نہیں کریں گے۔ اسے اس کے تمام ساتھیوں کا سراغ لینا ہے جو تریپولی میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ ان میں تباہ کار چھاپا مار بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اسے دوسرے شہروں کے جاسوسوں کی بھی نشاندہی کرائی جا سکے۔ تم اسے پھر مل رہی ہو۔ اسے کہنا کہ تم نے تمام تر راز معلوم کر لیا ہے۔ اب چند ایک دوسرے جاسوسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ ایک جگہ صلیبیوں نے بے انداز آتش گیر مادہ اور قیمتی سامان جمع کر رکھا ہے جو حملے میں ساتھ جائے گا۔ اسے تباہ کرنا ہے۔
اس لیے यहाँ کے ज़मीन दोस्त छापा मारू से मेरी मुलाकात कराओ। मैं समझ गई हूँ, औरत ने कहा, लेकिन यह भी इम्कान है कि वो अपने साथियों से पर्दा ना उठाए। उसने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया है, उसने कलह का दरवाज़ा खोल दिया है। तुम्हें अब अंदर जाकर कोने खुदरे की तलाशी लेनी है। तुम ये काम भी कर सकोगी। मैं सुबह हिरमन को तफसील से बता दूंगा कि तुमने ये कारनामा कर दिखाया है। शाम के खाने पर जब चंगेज़ और विक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, हिरमन आ गया। उसने चंगेज़ के साथ दोस्ताना अंदाज से हाथ मिलाया और कहा, तुम्हें मालूम है कि हमारी अफवाज तारीख की सबसे बड़ी मुहिम पर जा रही हैं। हम तुम्हें भी साथ ले जा रहे हैं। बहुत दूर की सैर कराएंगे। विक्टर भी साथ होगा। क्योंकि 2-3 बादशाह साथ होंगे, इसलिए तुम दोनों का साथ जाना ज़रूरी है। मैं ज़रूर चलूँगा, चंगेज़ ने कहा। हिरमन को रिपोर्ट मिल चुकी थी कि राशिद चंगेज़ जासूस है और आज रात उसके महकमे की एक जवान साल और दिल नशी औरत जिसने उसे बेनकाब किया है, उससे उसके गिरोह के दीगर अफराद के नाम और पते भी हासिल कर लेगी। हिरमन ने उस औरत को नई हिदायत दी थी और नायब से कहा था कि चंगेज़ के गिरोह का इंकशाफ होने तक यह औरत उसे अकेले मिलती रहे और इतनी होशियार रहे कि चंगेज़ को शक ना हो। चंगेज़ का ध्यान अपने काम में था ही नहीं। वो लम्हे लम्हे गिन कर गुजार रहा था। इतनी बड़ी कामयाबी उसने कभी भी हासिल नहीं की थी कि इतना अजीम राज उसे मिला हो और इतनी हसीन लड़की उस पर मर मिटी हो। उस रात को त्रिपोली में वो आखिरी रात समझ रहा था। मुकम्मल राज लेकर उस औरत के साथ अगले रोज़ त्रिपोली से निकल जाना था। वो हर फारग हो गया और अपने कमरे में गया। विक्टर भी उसके साथ था। उसने कपड़े बदले, मसनूई दाढ़ी ना ली, खंजर चूगे के अंदर छुपा लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि उस औरत और शराब के नशे से आज़ाद होकर और दिमाग को हाजिर रखकर बात करना। विक्टर ने उसे कहा, मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि तुम उस औरत को पूरी छानबीन किए बगैर उसे अपने सारे राज दे दोगे। सुनो विक्टर, चंगेज़ ने अजीब से लहजे में कहा, मैं इस औरत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने उसके साथ बड़ी लंबी मुलाकातें की हैं, उसकी पूरी कहानी सुनी है। तुम उसे नहीं समझ सकते, मैं बेहतर समझता हूँ। मुझे पागल ना समझो, ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। विक्टर चुप रहा। उसने चंगेज़ के लहजे से जान लिया था कि वो अपने आप में नहीं। उसे ये एहसास तो था कि चंगेज़ की शक्लो सूरत और कद बुत में इतनी कशिश है कि उस औरत से कहीं ज़्यादा खूबसूरत ऊंचे तबके की औरतें भी उसे नज़र भर कर देखती हैं। लेकिन उस औरत के मुतल्लिक उसे वहम सा हो चला था कि चंगेज़ को धोखा दे रही है, और अगर वो धोखा नहीं दे रही तो चंगेज़ उसे अपनी असलियत बताकर अपने आप को खतरे में डाल रहा है। अगर ये औरत मुसलमान जासूस ही है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे सरकारी तौर पर नहीं भेजा गया था। विक्टर को इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा था। चंगेज़ चला गया। विक्टर गहरी सोच में खो गया। चंगेज़ के जाने के बाद वो सो जाया करता था, मगर उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने कमरे में जाकर वो लेटने की बजाय बेचैनी से टहलने लगा।